السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگوں کی عید خیریت سے گزری ہوگی۔ اور آج ہمارا ٹاپک ہے ٹھمری۔ ٹھمری کے لغوی معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹھمک۔ ٹھمری شروع میں جب سٹارٹ ہوئی تو تب یہ ایک تال کا نام تھا۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اسے جب گائیکی میں لایا گیا تو انڈیا میں ایک جگہ ہے جسے لکھنؤ کہتے ہیں، تو اس کا جو باقاعدہ آغاز ہوا تھا لکھنؤ میں واجد علی شاہ اختر کے عہد سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ عہد کیا ہوتا ہے؟ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اس وقت یہاں کس کا عہد ہے، کس کا ٹائم چل رہا ہے، ہمارا پرائم منسٹر کون ہے، تو اس طرح سے دیکھا جاتا تھا کہ کس کے عہد سے ہوتی ہے۔ اس دور میں ایک مشہور موسیقار صادق علی خان نے اس کی سرپرستی اور ذاتی دلچسپی نے اسے مقبولیت کا درجہ دیا۔ ابتدا میں کیا ہوتا تھا کہ ٹھمری کا جو تعلق ہے وہ رقص کے ساتھ بہت گہرا تھا، یعنی کہ گاتے وقت رقص کی طرح جو ہے نا گویا ہاتھوں اور چہرے کے تاثرات وہ گانے کے مطابق کرتا تھا، جسے کہ اصطلاحاً ٹرمینالوجی میں، میوزک کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں بھاؤ بتانا۔ تو بھاؤ بتانا سے میں آپ کو ایک ایگزامپل یہ کوٹ کر دیتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کا بھاؤ تاؤ کر لو، اس کا ریٹ کر لو۔ فرض کریں میرے پاس ایک دوپٹہ ہے تو مجھے وہ کہیں سے خریدنا ہے، تو میں کہتی ہوں، میں اس سے جا کے اس کا بھاؤ پوچھتی ہوں کہ کتنے کا ہے۔ اگر وہ مجھے یہ کہے گا کہ اس دوپٹے کا جو بھاؤ ہے یا اس کا جو ریٹ ہے وہ 50,000 روپیہ ہے، تو سنتے ہی تھوڑی سی میرے آئی بروز جو ہیں فروننگ ہو جائیں گے اور میں دیکھوں گی کہ ہیں اس کا یہ بھاؤ ہے۔ تو آپ اسی بھاؤ سے آپ اسے یاد رکھو کہ اصطلاحاً جو ہے نا بھاؤ بتانا مطلب کہ اس گانے کا مزاج بتانا، اس گانے کی تھیری بتانا کہ بھئی واٹ آئی ایم سنگنگ، اپنے ہاتھوں سے اسے بتانا۔ تو میوزک کی ٹرمینالوجی میں ہم اسے کہتے ہیں بھاؤ بتانا۔ اس دور کے لکھنؤ کے جو معاشرتی حالت تھی وہ یہ تھی، اور وہاں پہ جو تہذیب پرورش پا رہی تھی، تو جو ٹھمری کی صنف ہے اس کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ ٹھمری اس طرح کی ایک اور صنف تھی دادرا۔ ٹھمری کو سٹارٹ میں کہا جاتا تھا کہ یہ صرف عورتوں کا گانا ہے، اسی طرح دادرا کو بھی کہا جاتا تھا کہ یہ صرف عورتوں کا گانا ہے۔ دادرا ایک تال نہیں ہے، دادرا ایک صنف بھی ہے گانے کی، لیکن آہستہ آہستہ اسے اتنی زیادہ مقبولیت اور ترقی ملی کہ اسے مرد فنکار بھی گانے لگے۔ ٹھمری کو خیال کی مختصر شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسے خیال کی طرح ہی استائی اور انترا اور مرکیوں اور تانوں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں جو تانیں ہوتی ہیں وہ دو ہی قسم کی تانیں ہوتی ہیں، اس میں بول ہوتے ہیں، ایک تان ہوتی ہے، ایک پھرت تان ہوتی ہے جس کا کہ استعمال کیا جاتا ہے۔